بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہیں تھے، تو انہوں نے میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ قبیلے میں جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اجری اٹھا کے وہ لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں ہیں تو ان کی پیٹھ پر لا کے رکھ دیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ جو بد شخص ہے، بدبخت، وہ اٹھا اور اس نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں مبارکہ کے اوپر جو ہے وہ اوجری لا کے لاد دی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت دیکھ رہا تھا اور میں وہیں تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کاش کہ میرے اس وقت قوت ہوتی تو میں کچھ مدد کرتا اور ان کو روکتا۔ تو جب آپ پر وہ اوجری رکھی تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ پھر آپ نے عبداللہ کہتے ہیں کہ شہر مکہ میں جو دعا کی جائے، پھر آپ نے ایک دعا کی جس کو عام لوگ اگر اپنے میں یہ بات رکھیں، آپس میں بات ہو تو پھر اس کو بد دعا کہتے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہی بات منسوب کی جائے تو اس وقت آپ کا احترام، اور آپ آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے بعد آپ کی شان ہے، تو نبی کا کوئی عمل برا نہیں ہوتا، بد میں نہ برا ہوتا ہے۔ تو نبی کا کسی کو دعائے ضرر دینا، دعا دینا، اور وہ بھی تکلیف میں بدلے میں، جس کو ہم اپنی زبان میں اگر ہم ایک دوسرے کو دیں تو اس کو بد کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے عمل جو ہیں وہ برے بھی ہوتے ہیں، تو نبی کا عمل برا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دعائے ضرر کی ان کے حق میں جنہوں نے یہ اوجری پھینکی اور جو ادھر آپ پر اوجری پھینک کر ہنس رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی اور آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا، اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ اس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، یہ ساتوں آدمی یہ وہ ہیں، کچھ نام یاد بھی نہیں رہے راوی کو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں جان ہے، ان لوگوں کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور ان کی لاشیں لوگوں نے دیکھا کہ وہ بدر کے کنویں کے اندر پڑی ہوئی تھیں۔ تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو نبی تھے نا، تو نبی کی دعا کی ہوئی ٹلتی تو نہیں ہے، لیکن اگر عام بندہ بھی ہو کوئی اور جو نبی نہیں ہے اس کو بھی ستایا جائے، وہ جب مظلوم ہوتا ہے تو
اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا لیتے ہیں۔ اور اس سے یہ سبق ہمیں ملنا، ہم نے یہ لینا ہے کہ کسی کو ناحق تکلیف نہیں پہنچانی۔ پھر کسی سے مراد کافر نہیں ہے، کافر تو کافر، ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں سے جب بات کرتے ہیں تو بے ڈنگی اور بات بات پہ دوسروں پہ اعتراض اور تانے، اور پھر اس ماحول میں میں نے جو نوجوان نسل کو دیکھا ہے وہ بات بات میں گالی سے ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں، اور پھر وہ چیزوں کو گالیاں دیتے ہیں، زبان پہ گالی رٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جب میں کہیں ایسی بات سنتا ہوں تو بڑی حکمت اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں ان سے کہتا ہوں بھائی وقت گزر گیا، جو کلمے تھے وہ ادا ہو گئے اور اس سے ہمیں نفع نہیں حاصل ہوا۔ میرا ڈھنگ یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں جناب محترم آپ کی زبان سے جو کلمات سے وہ ادا ہو گئے، فرشتوں نے وہ نوٹ کر لیے، لیکن ہمیں اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوا۔ کاش کہ آپ کی زبان سے برے کلمے کی بجائے اس جگہ پہ اچھا اور ایسا کلمہ نکلتا جو دوسرے کے حق میں بھی بہتر ہوتا، آپ کے حق میں بھی بہتر ہوتا، تو بات تو مکمل کر ہی لینی تھی آپ نے، جو آپ کا موقف تھا وہ تو بیان کر ہی لینا تھا۔ لیکن یہ جو ایسے الفاظ ہیں جو ادا ہوئے ہیں وہ تو نہ ہوتے، جس کی وجہ سے گناہ لکھا گیا، اور اس کی وجہ سے آخرت میں اگر اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان نہ ہوا تو پکڑ ہو سکتی ہے، اور جب پکڑ ہوگی تو پھر انتہا درجے کی تکلیف ہوگی۔ تو بعضوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بولا کیا ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں جی ہاں جی جناب والا کیا کون سی بات ہم نے کر دی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے تو ایسے لگا تھا جیسے کسی کو گالی دی جا رہی ہے، میرے کان ہو سکتا ہے غلط سن رہے ہوں، مجھے تو آواز ایسے سنائی دی تھی جیسے گالی نکالی ہے، اور پھر درمیان میں یہ ایسے گفتگو ہوئی ہے۔ پھر وہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ سوری کر کے اور آئندہ ایسی گفتگو سے گریز کرنے کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ تو بھائی ڈائریکٹ کسی کو کہو کہ گالیاں دے رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، وہ کہہ رہے ہو، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ میں تو اپنے آپ پر الزام لاتا ہوں کہ میرے کانوں کی خرابی ہے کہ یہ ایسے ایسے کلمے سن رہے تھے جو میں زبان سے اپنی سے نکالنا پسند نہیں کرتا، چونکہ وہ برے کلمے تھے۔ میرے کان جو ہے نا وہ ایسی ایسی بات سن رہے تھے، اور یہاں آپ کے علاوہ بات کسی نے نہیں کی۔ اللہ کرے کہ میرے کان غلطی پہ ہوں، آپ تو ٹھیک ہی بول رہے ہوں گے، پھر وہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے کہ بھئی بڑے آسان طریقے سے مجھے سمجھایا گیا ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے گریز کریں۔ اور بعض خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کسی اور نہیں جی وہ مجھے تنگ کر رہا تھا، مجھے یہ کر دیا، اس نے ایسے کر دیا۔ میں نے کہا اس نے تو جو کیا اس کے ساتھ ہوگا، اس کی وجہ سے آپ اپنا عمل تو خراب نہ کریں نا، اس نے برا عمل کیا۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کو احسن طریقے سے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ شخص اور آپ کے درمیان جو وہ دشمنی ہے، جو عداوت ہے، وہ گہری دوستی میں بدل جائے گی۔ تو میں نے کہا بھی جس کو گالی دی جا رہی ہے، ناراضگی کا اظہار کیا جائے ہے، آپ آسان طریقے سے بات کریں، اس کو سمجھائیں، وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو مسلمان کا اخلاق سب سے بلند ہونا چاہیے۔ اخلاق کی وجہ سے بندے کو رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا اور دن کو روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ رات عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنے جیسا اجر بندہ پا لیتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور بعض لوگوں کے الفاظ ہر وقت ہی ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کی زبان پہ درست آتے ہی نہیں ہیں الفاظ، ان کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے، ان کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، ان کے ہمسائے ایسے ہوتے ہیں، تو ماحول آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔
اور جیسے والدین ویسی اولاد. تو بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین تو اچھے ہوتے ہیں، اولاد کی سوسائٹی ماحول اچھا نہیں ہوتا اور بگڑ جاتے ہیں بچے، اور پھر وہ والدین کو بھی گالیاں نکالتے ہیں. وہ آپس میں تو چھوڑو نا، وہ ان کی گالی جو ہے نا ان کی زبان پہ چڑھی ہوتی ہے، اور ان کو یہ بھاری نہیں محسوس ہوتی، نہ ان کو تکلیف دیتی ہے. وہ ہر وقت ہی ایسی گفتگو کرتے ہیں جس پہ شریعت کو اعتراض ہوتا ہے. شریعت تو ان کے ساتھ وہ شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، نہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو فالو کر رہے ہوتے. تو ماحول آگے سے آگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگڑ رہا ہے. تو جب ہم غور نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، ہمارا ماحول خراب ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.